اچھا، سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے کے لیے اور ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کے لیے، تو اس میں جو ہے نا وہ کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ تو دیکھیں، جو روزہ رسول پہ سلام پیش کرنا ہے اور ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ مکس کر رہے ہوتے ہیں۔ نسک ایپ میں جب پرمٹ لیتے ہیں تو اس میں روزہ کا لفظ آتا ہے، تو وہ وہاں پہ جو ان کی لینگویج ہے اس میں وہ روزہ بولتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ریاض الجنہ میں نوافل کی پرمیشن، لیکن وہ صرف پرمٹ پہ ملتا ہے۔ لیکن روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنے کے لیے کوئی پرمٹ نہیں ہے، اور مرد حضرات بھی جا سکتے ہیں اور خواتین حضرات کے لیے بھی ٹائمنگ علیحدہ مقرر کی جاتی ہے۔ اب ہم پہلے اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں کہ مرد حضرات کے لیے جو سلام پیش کرنے کا ایک روٹ بنایا ہوا انہوں نے، باب السلام سے انٹری ہوتی ہے، لیکن باب السلام سے پہلے انہوں نے ایک واک تھرو بنایا ہوا ہے۔ واش روم نمبر 205 ہے، اور جنوبیہ والا جو ایریا ہے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والا جو احاطہ ہے، اس کا جو بیرونی گیٹ ہے وہ ہے 301، 302 اور 303۔ ادھر سے آئیں گے یا دوسری سائڈ سے آئیں گے، مسجد غمامہ والی سائڈ سے آئیں گے تو سامنے باب السلام والا ایریا نظر آئے گا۔ تو وہاں پہ واش روم نمبر 205 سے اس کی انٹرنس ہے، وہ پورا پیسج بنا ہوا ہے۔ جب رش ہوتا ہے زیادہ تو لمبا پیسج کر دیتے ہیں، اگر رش کم ہوتا ہے تو پیسج کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ تو وہاں سے آپ گھوم کے انٹرنس ہوگی باب السلام سے، اور سیدھا جا کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے سامنے سے گزریں گے، جو کوریڈور ہے وہاں پہ سلام پیش کر کے باب البقیع والی سائڈ سے باہر نکلیں گے۔ یہ مردوں کے لیے۔ خواتین کے لیے جو ہے وہ گیٹ نمبر ہے 21 اور 22، اور جو بیرونی گیٹ نمبر ہے وہ ہے 332، 333 باب فہد والی سائڈ سے، اور دوسری جو انٹرنس ہے وہ گیٹ نمبر 31 اور 32 اندرونی، اور بیرونی گیٹ نمبر ہیں 348 ہے یا 47 ہے، یہی کوئی گیٹ ہے۔ وہاں سے انٹرنس ہوتی ہے، اور ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فجر نماز کے بعد اور عشاء نماز کے بعد۔ تو ان گیٹ سے اندر جا کے وہ پیسج بناتے ہیں، کناتیں وغیرہ لگا کے، کارڈن آف کر کے خواتین کے لیے ٹائمنگ فکس کی ہوتی ہے۔ تو وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیک سائڈ والا ایریا ہے جہاں پہ چھتریاں بھی لگی ہوتی ہیں، وہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے، اور وہاں پہ خواتین جا کے سلام پیش کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کی ٹائمنگس ہیں، مردوں کے لیے صرف نماز کی جو وقفہ ہوتا ہے اس میں ٹائم وہ بند ہوتا ہے، باقی کھلا رہتا ہے، اس کے لیے ٹائمنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ریاض الجنہ کے پرمٹ کے لیے۔ وہ نسک ایپ سے ملے گی۔ نسک ایپ، اگر آپ کا ویزا آ گیا ہے اور آپ کا فلائٹ شیڈول آ گیا ہے، جب بھی آپ کا فلائٹ شیڈول ہو تو ویزا ملنے کے بعد سب سے پہلے اپنا نسک کا اکاؤنٹ لاگ ان کریں، اکاؤنٹ بنائیں۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد جو ہے وہ آپ اس میں پرمٹ لے سکتے ہیں۔ اب پرمٹ لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب بھی آپ کی وہاں پہ اویلیبلٹی ہوگی، موجودگی ہوگی، تو اس ٹائم میں آپ ڈیٹ دیکھیں گے، ٹائم دیکھیں گے، جو بھی آپ کو ٹائم موزون لگے گا اس ٹائم کو سلیکٹ کر کے آپ پرمٹ لے لیں گے۔ اچھا، جب پرمٹ آپ کا ملے گا تو اس میں لکھا ہوا آ جائے گا کہ جی کیو آر کوڈ آپ کا 2 گھنٹے پہلے شو ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ کا پرمٹ آیا، آپ ایپ میں جا کے پرمٹس میں چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کا پرمٹ کب ایشو ہوا ہوا ہے۔ تو اس پرمٹ میں ایک گرین کلر کا ڈبہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر 2 گھنٹے پہلے، فرض کریں کہ آپ نے 8 بجے کا ٹائم لیا ہوا، تو 6 بجے آپ کے اس پرمٹ میں گرین باکس کے اندر ایک کیو آر کوڈ شو ہو جائے گا۔ کیو آر کوڈ وہ 2 گھنٹے پہلے شو ہوتا ہے۔ جب آپ کا کیو آر کوڈ شو ہو جائے گا تو وہ پرمٹ جو ہے نا وہ کینسل نہیں ہو سکتا۔ پرمٹ کینسل اس سے پہلے آپ کسی بھی ٹائم کروا سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی مجبوری بن جاتی ہے کہ جی میں ٹائم پہ پہنچ نہیں سکتا، تو اس سے پہلے آپ پرمٹ کینسل بھی کرا سکتے ہیں۔ تو پرمٹ جب آپ کا ایشو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جانے کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ ریاض الجنہ کے لیے جانے کے لیے گیٹ نمبر ہے بقی والی سائڈ سے۔ گیٹ کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ ریاض الجنہ کے لیے جانے کے لیے گیٹ نمبر ہے بقی والی سائڈ سے۔ گیٹ نمبر ہے 360، 361، 362، یہ 3 گیٹ ہیں، اور یہ احاطہ بنتا ہے اندرونی گیٹ نمبر 37 نمبر گیٹ ہے۔ مرد اور خواتین کی انٹری اسی طرف سے ہوتی ہے، لیکن مرد اور خواتین کی ٹائمنگس الگ الگ ہوتی ہیں۔ وہاں پہ پورا جو ایریا ہے نا، جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو نظر آ جاتا ہے
تو وہ لائنیں بناتے ہیں، کیوز بنے ہوتے ہیں، بیریئرز کھڑے ہوتے ہیں، حاجی صاحبان جو ہے نا وہ وہاں سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں لائن میں، اور ایک چیک پوسٹ آتی ہے پہلے، اس چیک پوسٹ پہ آپ کا جو ہے نا وہ پرمٹ تھوڑا سا چیک کرتے ہیں، فزیکلی ایسے وہ نہیں چیک کرتے، بس آپ کے ہاتھ میں پرمٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آگے جائیں گے تو آگے یو ٹرن تھوڑا سا رائٹ ٹرن کر کے آگے پھر ایک اور لمبی لائنیں لگی ہوں گی، تو وہاں پہ فزیکلی جو ہے نا وہ آپ کا پرمٹ چیک ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے، جو کیو آر کوڈ آپ کے پاس 2 گھنٹے پہلے آیا ہوگا وہ آپ نے کھلا رکھنا ہے موبائل میں، تاکہ وہ کیو آر کوڈ چیک کر کے اسکین کر کے پھر آپ کو آگے جانے دیں گے۔ جب آگے جائیں گے تو خواتین کی جو انٹری ہوگی وہ گیٹ نمبر 37 نمبر گیٹ سے انٹری ہوتی ہے، اور اندر اندر سے ان کو لے جایا جاتا ہے۔ اور مرد حضرات کی اگر ہے تو مرد حضرات کو اس چیک پوسٹ سے آگے جا کے ویٹنگ ایریا تھوڑا سا بنایا ہوتا ہے، وہاں پہ اگر رش ہوگا تو آپ کو بٹھا دیا جائے گا، اور بٹھانے کے بعد وہاں پہ آپ کو آب زمزم کی بوٹلز بھی دیتے ہیں، چپلوں کے لیے تھیلی بھی دیتے ہیں، آپ آرام سے سکون سے بیٹھیں، اور جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کو اندر ریاض الجنہ میں جانے کے لیے اجازت مل جائے گی۔ وہاں پہ جائیں اور سکون سے اپنے نوافل وغیرہ ادا کریں۔ اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے صرف اطمینان یہ کرنا ہے کہ موبائل کا استعمال نہیں کرنا، اور ادب کا مقام ہے، وہاں پہ جا کے اپنے عبادت کریں، دعائیں مانگیں، جو بھی کر سکتے ہیں، لیکن خدا را ویڈیو وغیرہ تصاویر وغیرہ یوٹیوب پہ بہت پڑی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت پڑی ہوئی ہیں، اس کا احتیاط کیجیے گا، اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرتے ہوئے اتنا ادب سے کہ سانس بھی آہستہ ہو، اس طرح کا خیال رکھیے گا۔ جو آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہر بندے نے موبائل لیا ہوتا ہے، کوئی فون پہ لگا ہوتا ہے، کوئی آواز میں ویڈیو کالنگ کر رہا ہوتا ہے، آپ نہ کیجیے گا پلیز۔ باقی اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو پوچھ لیجیے گا سوال، اور میرے خیال میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہو گئی ہیں۔